ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے لیے کام کرتے ہیں. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی، ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی. تحریک چلتی رہی. ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے، آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں. وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بوڑھے؟ اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے. یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مقدمہ لڑے گا. آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کا لال ہے؟ ذرا گھر کا توڑ کے تو دکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی! میرے بھائی، یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ وکیل جو سپریم کورٹ سے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے. اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے. ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامیہ، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے. ہم نہیں دیکھتے. اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں. سیلاب آیا کیرلا کے اندر، ہم پہنچے. ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا. مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے. جاؤ جا کر کے دیکھو. ہم نہیں کرتے یہ کام. بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی اجڑ گئے. ہم نے وہاں کیمپ لگائے. ایک ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے. کوئی تمیز نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان. جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے. یہ ہمارا کردار ہے. میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے. وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ لکھ کر کے نہیں خواہ بول دیے. چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا. میں نہیں سنتا ہوں زیادہ، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے سے. میں کہاں سے سنوں گا؟ جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئی ہے مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ زخم خوردہ ہیں.
سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ سب لوگ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی 2-4 نہیں، لاکھ 10 لاکھ بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو طاقتیں ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہی ہیں، ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نفرت کی سیاست کو ملک کی تباہی کا سبب سمجھتا ہے۔